بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم پہلے جیسے درس میں سن چکے ہیں کہ یہود اسلام کے خلاف بالکل جلے بیٹھے تھے، مسلمانوں کے خلاف ان کا غصہ اپنے عروج پر تھا، لیکن سامنے سے جنگ و جدل کی ان میں ہمت نہیں تھی اور نہ ان کی سامنے سے لڑائی کی عادت تھی۔ یہ لوگ سازشیں رچنے والے اور چالیں چلنے والی قوم ہیں، تو اپنی دشمنی اور کینے کو تو کھلم کھلا اظہار کرتے تھے، لیکن طرح طرح کے حیلے اختیار کر کے مسلمانوں کو ستانے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے اور مسلمانوں کو ہر طرح سے تکلیف دیتے تھے، سوائے یہ کہ ان سے جنگ کے لیے آمادہ ہوں۔ اور اس سلسلے میں مسلمانوں کے اور ان کے درمیان جو عہد و میثاق تھا، جو عہد و پیمان تھا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور بنو قینقاع وغیرہ واقعے کے بعد اور قتل کعب اشرف کے قتل کے بعد تھوڑا سا ان کو خوف بھی لاحق تھا مسلمانوں کا، وہ سامنے سے مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے اور خاموش بیٹھ رہے تھے، اور انہوں نے خاموشی تو اختیار کر لی تھی، لیکن یہ ایک فترے تک رہی جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو تھوڑا سا شدائد کا سامنا کرنا پڑا، تو ان لوگوں نے پھر سے اپنی غداری اور دشمنی کا اظہار شروع کر دیا اور منافقوں سے اور مشرکوں سے مل کر کے درپردہ ان کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سازشوں پر صابر و شاکر رہے، یہاں تک کہ جب بنو نذیر کی ہمت حد سے زیادہ بڑھ گئی بیر معونہ اور بعث رجی کے بعد، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ تفصیل اس کی یہ ہے، جیسا کہ ہم نے سنا تھا کہ عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوٹنے لگے تھے تو بنو کلاب کے جن دو آدمیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تھا، ان کا بھی انہوں نے مشرکین میں سے سمجھ کر کے قتل کر دیا تھا، اور ان کی دیت دینی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر واجب تھی۔ تو بنو نذیر کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تاکہ عہد و پیمان کے مطابق ان بنو کلاب کے دونوں لوگوں کی دیت میں ان سے بھی تعاون لیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بظاہر یہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کو دیت میں مدد دیں گے، اور کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھروں میں سے ایک گھر کی دیوار کے ساتھ اسی کے سہارے بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کو پورا کرنے کا انتظار کرنے لگے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور صحابہ میں سے جو لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے وہ بھی بیٹھ گئے، اور یہود بعض سے مل کر کے سازشیں رچنے لگے، شیطان ان کو ورغلانے لگا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا اور کہا کہ یہ جو چکی ہے کوئی لے کر کے اس جاتے کو چکی کے اس پہاڑ پر سے چڑھے، پہاڑ پر جس کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، جس گھر کے اس کے اوپر جو پہاڑ ہے، اور اس جاتے کو چکی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دے اور اس سے کچل کر کے ان کو مار دے۔ تو ان میں کا جو سب سے بدبخت انسان تھا عمرو بن جحاش، اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن سلام ابن مشکم نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ایسا مت کیجئے۔ پورے بنو نذیر کو انہوں نے روکا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر وحی کے ذریعے سے ہو جائے گی، اور پھر یہ ان کے ساتھ کیے گئے عہد کی بدعہدی بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کی بات، سلام ابن مشکم کی بات نہیں مانی اور اپنی اس سازش کو رچنے پر مصر رہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی، تو وہ جلدی سے اٹھے اور مدینہ کی طرف رخ کر کے واپس پلٹ گئے،
صحابہ کرام بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ مدینہ چلے آئے آپ کے پیچھے پیچھے، اور انہوں نے شکایت کی کہ آپ اٹھ کر کے چلے آئے اور ہم نے آپ کے بارے میں جانا بھی نہیں، احساس بھی نہیں ہوا ہمیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا ارادہ انہیں بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رکے نہیں، بلکہ محمد ابن مسلمہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، مدینہ سے نکل کر کے چلے جاؤ اور یہاں ہمارے ساتھ اب مت رہو، اور تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ اور بنو نذیر کو مدینہ چھوڑ کر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ کچھ دن وہ تیاری کرتے رہے مدینہ چھوڑ کر جانے کی، لیکن عبداللہ ابن ابی نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے گھروں میں رکے رہو اور اپنی حفاظت کرو اور نکلو نہیں اپنے گھروں سے۔ میرے ساتھ 2000 سوار ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں گھس کر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور تمہارے حفاظت کرتے ہوئے تمہاری حفاظت کرتے ہوئے وہ اپنی جان دے دیں گے۔ اور بنو قریظہ اور ان کے بنو غطفان میں سے جو حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہاں بنو نذیر کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا ارادہ کر لیا، اور ان کے سردار حویی ابن اخطب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے گھر سے نہیں نکلیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ موقع جو تھا یہ بہت پریشانی کا زمانہ تھا۔ مسلمان کسی دشمن سے کسی طرح کی جنگ کے لیے آمادہ نہیں تھے، کیونکہ اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور ایسے وقت میں جب کہ سارے عرب اکٹھے ہو کر کے ان کو جڑ سے ختم کرنے کے در پہ ہوں اور ان کو مدینہ سے اکھاڑ پھینکنے کی سازشیں رچ رہے ہوں، اور ان کے جو وفود ان کی طرف جاتے ہیں ان کے ساتھ اتنا برا معاملہ کرتے ہیں، جیسا کہ سریہ رجی اور بنو قینقاع کے اور بیر مونا والے واقعے میں ہم نے دیکھا۔ بنو نذیر تھوڑا سا طاقتور بھی تھے، تو آسانی سے ان کا ہتھیار ڈالنا بھی ممکن نہیں تھا، اور جنگ کا ارادہ کرنا ان کے ساتھ خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لیکن جو نئی صورتحال پیدا ہوئی اس کے نتیجے میں ان سے جنگ کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حویی ابن اخطب کا جواب پہنچا تو آپ نے تکبیر کہی اور صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہی۔ پھر آپ بنو نذیر کے مقابلے کے لیے نکلے مدینہ پر۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو نگہبان بنایا اور ان کے ساتھ چلے۔ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا گھیراؤ کر لیا، ان کا حصار کر لیا۔ بنو نذیر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے اور مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسانے لگے، اور ان کے جو کھجور کے باغات تھے وہ اس سلسلے میں ان کے لیے بڑے مددگار ثابت ہو رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو کاٹ کر جلانے کا حکم دیا۔ اسی سلسلے میں اللہ کا فرمان نازل ہوتا ہے کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اور بنو قریظہ نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور عبداللہ ابن ابی نے بھی ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی، اور غطفان کے جو ان کے حلیف تھے ان لوگوں نے بھی کوئی مدد نہیں کی۔ نہ ان کی کوئی خبر آئی، نہ انہوں نے کوئی ان کے ساتھ بھلائی کی، نہ کوئی برائی ان سے دور کر پائے، بلکہ سب اپنے اپنے جگہوں پر تماشبین بنے بیٹھ رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کے بارے میں لکھا کہ جن لوگوں نے ان سے کہا، قرآن نازل کیا کہ جن لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم نکلو گے ہم بھی نکلیں گے اور ہم تمہارے سلسلے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے، سب باتیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ یہ حصار بھی زیادہ لمبا نہیں رہا، 7 یا 6 راتیں، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ 15 راتیں یہ محاصرہ چلا، اور ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا۔ وہ لوگ ہتھیار ڈالنے اور خود سپردگی کے لیے تیار ہو گئے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہم مدینہ سے نکل جائیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس شرط پر اترنے کی اجازت دی کہ اپنی اور اپنی ذریت بال بچوں کی جان بچا کر کے چلے جائیں، اور اپنا سامان جو اونٹوں پر لاد سکتے ہیں لے جائیں، ہتھیار ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اسی بات پر معاہدہ ہو گیا، لیکن وہ لوگ جاتے جاتے اپنے گھروں کو خراب کرتے رہے تاکہ کھڑکیاں اور دروازے اکھاڑ کر کے لے جا سکیں، بلکہ بعض نے تو ان میں سے کھوٹوں اور چھت پہ جو تودے لگائے گئے تھے کھجور کے تنوں کے، ان کو بھی اٹھا لیا۔ بچے اور عورتیں سب ساتھ لیں اور 600 اونٹوں پر سوار ہو کر کے، ان میں کے اکثر لوگ اپنے سرداروں سمیت، جیسے ہوئے ابن اخطب اور سلام ابن ابی الحقیق، یہ لوگ خیبر کی طرف چلے گئے، اور ان میں کی ایک ٹکڑی شام کی طرف نکل گئی۔ 2 لوگ ان میں سے صرف اسلام لائے، یامین ابن عمرو اور ابو سعد ابن وہب، تو انہوں نے اپنا مال اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا اسلحہ جو تھا، سامان، اس کو سمیٹوایا اور ان کے گھر اور ان کے جو مال انہوں نے چھوڑے تھے اس پر قبضہ کر لیا۔ تو ہتھیاروں میں سے ان کے ہاتھ 50 درعیں، 50 ڈھالیں اور 340 تلواریں ہاتھ آئیں، اور بنو نذیر کا مال چونکہ مال فے تھا، اس لیے اللہ اور رسول کے لیے خاص تھا، جہاں وہ مناسب سمجھتے اس کو خرچ کرتے تھے۔ اس کے 5 حصے لگا کر غنیمت کی طرح تقسیم نہیں کیے گئے تھے، کیونکہ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اکثر مال کو مہاجرین اولین میں تقسیم کیا، اور انصار میں سے صرف ابو دجانہ اور سہل ابن حنیف کو ان کی محتاجگی اور فقر کی وجہ سے اس میں سے حصہ دیا، اور انہی اموال میں سے اپنے گھر والوں کو سال بھر کا نفقہ دیتے تھے، اور جو بچتا تھا وہ غزوے اور اللہ کے راستے میں جہاد اور جانوروں کے چارے وغیرہ کے لیے رکھے رہتے تھے۔ بنو نذیر کا یہ غزوہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی غزوے کے سلسلے میں پوری سورہ حشر نازل کی، اور یہود کو کس طرح سے بھگایا گیا اس کی پوری داستان اس سورہ کے اندر بیان کی۔ منافقین کے منصوبے کو کس طرح سے اللہ نے رسوا کیا، اور بہت سارے فے اور دیگر احکام پر یہ صورت مشتمل ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو سورہ بنو نذیر یا سورہ نذیر بھی کہتے تھے۔ اس کے بعد ایک غزوہ نجد کے نام سے پیش آیا۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد، جو کہ بلا کسی زیادہ جنگ کے اختتام کو پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد منافقین اپنے چالوں کو کھلے عام مسلمانوں پر آزمانے سے باز آ گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ مدینہ سے ان دیہاتیوں کو بھی اکھاڑ پھینکیں جو مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، اور جو مسلمانوں کے بعوث پر مسلمانوں کی جو ٹکڑیاں اللہ کے راستے میں دعوت کے لیے نکلتی تھیں ان پر حملہ آور ہو جاتے تھے، اور بڑی بے رحمی سے ان لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ان کی جرأت یہاں تک پڑ گئی تھی کہ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے تک کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ ان لوگوں کو ادب سکھاتے جو کہ مدینہ والوں کے ساتھ غداری کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبریں پہنچتی ہیں کہ کچھ بدو اور دیہاتی بنو محارب، بنو ثعلبہ اور بنو غطفان کے مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلے، اور نجد کے علاقوں میں گھستے ہوئے اور ان کے دلوں میں، ان بدوؤں کے دلوں میں خوف بیٹھاتے ہوئے دور تک گئے تاکہ ان کی دوبارہ مدینہ کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہ ہو سکے، اور جن بدوؤں کی عادت لوٹ پاٹ کی تھی وہ کسی بھی مسلمان کو
آنے کی خبر سنتے مگر یہ کہ اس کو ڈراتے اور اس کا مال لوٹ لیتے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر انہوں نے سنی تو خوف کھا کر کے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان قبائل کے دلوں میں اسلام کا رعب ڈال دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف اس کے بعد ان کو ڈرانے اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے بعد واپس آ گئے۔ اس کے بعد دو چھوٹے چھوٹے غزوے، ایک غزوہ بدر ثانیہ کے نام سے مشہور ہے، دوسرا غزوہ بدر، جس میں کفار کے جنگ احد میں وعدے کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 500 جنگجوؤں کے ساتھ 1500 مجاہدین کے ساتھ غزوہ احد ثانیہ کے لیے نکلے، اور مدینہ پر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر کے بدر کے مقام پر پہنچ کر کے مشرکین کا انتظار کرتے رہے۔ ابو سفیان بھی مکہ سے 2000 کا لشکر لے کر کے نکلا، لیکن جب مر زہران پر پہنچا تو اس کی ہمت جواب دے گئی، اور اس نے قحط سالی کا بہانہ کر کے کہ ہم کسی خوشحالی والے سال مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے، یہ بہانہ کر کے لوٹنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ لشکر بھی پست ہمت لگتا تھا، وہ بھی بلا کسی معارضے کے ان کی بات مان گیا، اور اس طرح سے وہ لوگ بلا کسی جنگ و جدال کے مکہ واپس لوٹ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن تک بدر کے مقام میں ٹھہر کر کے مشرکین کا انتظار کرتے رہے، پھر مدینہ لوٹ گئے۔ اس غزوے کو غزوہ بدر ثانیہ، بدر الموعد یا بدر الصغریٰ تک کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دومت الجندل کا غزوہ پیش آیا۔ بدر سے لوٹنے کے بعد جب امن و امان ہر جانب عام ہو گیا اور مدینہ کی سلطنت کسی حد تک مطمئن ہو گئی، اور عرب کے دور دراز کی سرحدوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنے کے قابل ہو گئے، تاکہ جو لوگ مدینہ کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں ان کو سبق سکھا سکیں، تو ان کو خبر ملی کہ جو دومت الجندل اور شام کی سرحد کے کچھ علاقے ہیں، وہاں کے لوگوں پر ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور ان کے مال لوٹ لیتے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پر صبا ابن عرفۃ الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنا کر 1000 کا لشکر لے کر 24 ربیع الاول سن 5 ہجری کو دومت الجندل کی طرف نکلے۔ دن میں آپ چھپ کر کے آرام کرتے اور رات میں چلتے تاکہ دشمن کو اس کی خبر نہ ہو اور دھوکے میں ان پر حملہ کریں، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس شام کے وقت پہنچے اور وہ غفلت میں تھے، ان پر حملہ کیا، جب کہ وہ اپنے جانوروں کو واپس چرانے کے بعد گھروں کو لا رہے تھے تو ان کے مویشیوں اور چرواہوں پر حملہ کر کے کچھ کو لوٹ لیا اور کچھ بھاگ گئے۔ دومت الجندل کے لوگ بھی ہر طرف بکھر گئے، مسلمان ان کے گھروں میں اتر کر کے تلاشتے رہے، کسی کو نہیں پا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہاں ٹھہرے رہے اور لشکر کی ٹکڑیوں کو بھیجا کہ کسی کی کوئی خبر مل سکے، لیکن ان میں سے کوئی ہاتھ نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ آئے، اور اسی غزوے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ ابن حصن کو رخصت کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی دن آرام سے بیٹھ پائے تھے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اس بڑی سازش کا پتہ چلتا ہے، جس کو ہم اور آپ غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔